بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو السلام علیکم ایوری ون. میں ہوں اسماعیل قاسم اینڈ آئی ویلکم یو آل ہیئر ایٹ اسپورٹس مارٹم. ڈاکٹر عماد احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہیپنس ٹو بی اے اسپورٹس فزیشین اینڈ اے ویری انٹرسٹنگ انڈیویجول بیکاز اسپورٹس کی جو چیزیں ہیں, اسپورٹس کی جو دنیا ہے اس پہ کڑی نظر رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ٹھیک ٹھاک ہیں؟ I'm good, thank you. آپ کا کیا حال ہے؟ آئی ایم گڈ. ڈاکٹر صاحب آئی آلویز وانٹ کہ جب آپ میرے پاس آئیں تو کوئی اچھی خبر ہو میرے پاس. میں کہوں کہ بڑا پرفارم کیا ہے پاکستانی مینس ٹیم نے یا وومنس ٹیم نے, لیکن سیڈلی ہوتا یہ کہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے. اسپیسیفکلی اگر ہم اب کی بات کریں تو پاکستان کی وومن ٹیم, اس کی جو پرفارمنس ہے بہت ہی بری ٹو سے دا لیسٹ. 11 میں سے شاید لگا کہ 2 پلیئرس تو ہیں جو کہ کچھ تیاری کر کے ٹریننگ لے کے گئی ہیں, باقیوں کا تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. اوپر سے وہاب ریاض صاحب کو کون لایا, کیسے لایا, وہاب بھائی کی پرفارمنس کیا تھی. اینڈ آفٹر دیٹ یہ جو ساری پارٹی چل رہی تھی, ڈنرس چل رہے تھے, لنچز ہو رہے تھے, اسٹف, اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ کریں گے. لیکن آئی اسٹارٹ آف سب سے پہلے جو پی سی بی نے نئے سینٹرل کانٹریکٹس ایشو کیے ہیں, کوئی اس کے اندر ابھی تک خاص سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مقصد کیا ہے آخر اس کا. جی میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو نئے کانٹریکٹس ہیں, آپ کسی بھی دنیا کے اگر کانٹریکٹس دیکھیں تو ان کی 1 یا 2 بیسز ہوتی ہیں. پہلی بیس جو ہے وہ پرفارمنس ہے, اور دوسری بیس یہ ہے کہ فٹنس کیا ہے پلیئرس کی. کیونکہ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی پلیئر کو بڑا کانٹریکٹ نہیں دیتے کیونکہ آپ کو ان کی فٹنس کے اوپر تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ رضوان جو ہیں ان کو پھر ایک بڑا کانٹریکٹ مل گیا ہے, جبکہ بھی تھوڑا سا پہلے ہی رضوان فیلڈ کے اوپر چھلانگے مار رہے تھے, آپ کے سامنے تھا, ٹھیک ہے. اور ان کے جو ایشوز ہیں, فٹنس ایشوز, وہ کافی زیادہ ہائی لائٹ ہوتے رہے ان دا لاسٹ 12 months, 12 to 18 months آؤٹ سے. ورلڈ کپ میں بھی شاید انہوں نے اس طرح سے تھوڑا سا بہت کیا. تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیا یہ واز اٹ جسٹ اے فیس سیونگ ایکسرسائز, یا واز اٹ سم تھنگ ریئلی سکسینٹ جس پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اس پلیئر کو یہ کانٹریکٹ ان وجوہات کی بنا پہ دیا گیا, اور پرفارمنس پہ دیا گیا یا ان کی فٹنس پہ دیا گیا. تو یہ بالکل ایک مرکی سا ایریا میرے لیے انڈرسٹینڈ کرنا. ارے یہ بھی بتایا گیا کہ جو پلیئر ٹیسٹ کھیلے گا پھر وہ وائٹ بال میں نظر نہیں آئے گا, یا وائٹ بال کے پلیئرز جو ہیں وہ ٹیسٹ کی طرف نہیں دیکھ سکتے. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں نا, اس کی وجہ بڑی سمپل, میرے لیے بڑی سمپل سی وجہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے جو پلیئرز ہیں, اب آپ رضوان کی ایگزامپل لے لیں, رضوان بھی ڈومیسٹک سیزن جو ہے وہ شاید ریگولر نہیں کھیلتے, کبھی کھیلتے ہیں کبھی نہیں کھیلتے, کبھی کھیلتے ہیں اور کبھی صرف مڈ سیزن آتے ہیں یا کبھی اینڈ آف دا سیزن آتے ہیں. بابر اعظم ڈومیسٹک کھیلتے ہی نہیں ہیں, آپ کے جو ہیں شاہین ڈومیسٹک نہیں کھیلتے, بہت سارے پلیئرز ہیں ڈومیسٹک نہیں کھیلتے. اب آپ کیسے کسی پلیئر کو آن دا بیسس آف کہ جی پی ایس ایل میں ہی کھیل رہے تھے یا ادھر کھیل رہے تھے یا کہیں اور جا کے کوئی وہ کھیل رہے تھے, جب تک آپ نے ڈومیسٹک میں ان کی پرفارمنس اور ان کی فٹنس کو انالائز نہیں کیا اور آپ کو نہیں پتہ لگا, کیونکہ میرا خیال ہے کانٹریکٹ ایشو ہی ڈومیسٹک سیزن ختم ہونے کے بعد ہونے چاہیے ٹیکنیکلی اسپیکنگ, کہ ایک پلیئر نے ڈومیسٹک سیزن ختم کیا, سب سے ہائیسٹ اسکور ہے, سب سے ہائیسٹ وکٹس ہیں, ان کو آپ سب سے اچھے کانٹریکٹس دیں. اور جو لوگ کہیں بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو آپ ایسا کانٹریکٹ دیں جس میں ہو کہ 2 مہینے کے بعد اگر آپ اپنی پرفارمنس کو بیسڈ آن KPIs, باقاعدہ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز آپ ان کو دیں کہ آپ کی بولنگ کا ایشو ہے تو آپ یہ کریں گے, بیٹنگ کا ایشو ہے یہ کریں, آپ کو 2 مہینے کا پیریڈ دیں گے, اس دوران میں آپ یہ انٹرم کانٹریکٹ لے لیں, اور ونس یو آر فٹ اور آپ اگلی سیزن میں جا کے پرفارم کرتے ہیں, آپ کا کانٹریکٹ اپ گریڈ ہو جائے گا. کوئی ایسی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی, سوچ ہی نہیں ایسی. میں آپ کو سب سے انٹرسٹنگ ایسپیکٹ بتاؤں اور پرائیورٹیز کی بات کرتے ہیں. سو ابھی انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کی ٹیسٹ سیریز چل رہی ہے. پہلے ٹیسٹ میچ کے بعد سٹوکس جو تھا ڈیو ٹو اے برال ایٹ اے بار وہ نہیں کھیل سکے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ تھے. دیٹس ناٹ امپورٹنٹ. امپورٹنٹ از کہ جو دوسرے ٹیسٹ میچ میں ہی واز ناٹ نیمڈ ان دا اسکواڈ, وہ 4 دن ڈومیسٹک میچ کھیلنے چلا گیا. کین وی ایور ہوپ اینڈ امیجن کہ ہمارا کھلاڑی جس کا کوئی 10 دنوں کا گیپ ہے پہلے ٹیسٹ میچ اور تیسرے کے درمیان میں وہ 4 دن کی کرکٹ کھیلے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دیکھیں میں آپ کو بار بار یہی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ پروفیشنلزم کی بات کریں تو آپ کو وہ اس طرح آپ نے اگزامپل دی بین اسٹوکس کی, یہ پروفیشنلزم بتاتا ہے نا کہ ٹھیک ہے آپ کو ایک چیز کے اوپر انہوں نے پینلائز کیا, تو یہ جو واقعہ ہوا اس کے بعد بھی ان کو یہ احساس ہوا کہ چلیں اگر انٹرنیشنل کرکٹ نہیں بھی کھیل سکتے تو وہ اپنی فٹنس کو برقرار رکھیں. ہی وینٹ اسٹریٹ انٹو ڈومیسٹک سیزن, وہاں جا کے انہوں نے اپنی ٹریننگ پوری کرتے رہے اسی اسٹینڈرڈ پہ جہاں پہ ان کو پتا تھا کہ واپس آئیں گے تو ہی ول ہٹ دا گراؤنڈ رننگ. سیدھی سی بات ہے. جیمی اینڈرسن کی میں نے آپ کو پہلے بھی اگزامپل دی, پچھلے سال وہ آفیشیلی ریٹائر ہوتے ہیں اور اس سال وہ ڈومیسٹک کرکٹ کھیل رہے ہیں. تو یہ آپ کو صرف بتاتی ہے کہ یہ پلیئرز, ان کی فٹنس اور ان کا جو پروفیشنل کیلیبر ہے وہ ان میچڈ ہے.
ہمارے پلیئرز جو ہیں، میں نے ابھی ریسنٹلی ایک دفعہ ابھی انسٹاگرام پہ میں دیکھ رہا تھا، تو ایک بڑے ایکسپرٹ ہیں، وہ بیسیکلی آپ سمجھ لیں ہیلتھ گرو ہیں اور بڑے اچھے پرسنل ٹرینر ہیں، یورپین آدمی. انہوں نے شاہین کی ایک ویڈیو لگائی ہوئی تھی جس میں وہ ٹریننگ کر رہے تھے جم کے اندر. Exactly. آپ I saw the video. آپ نے دیکھا I saw the video. اور ہی میڈ لٹرلی Mockery out of it. لٹرلی موکری آؤٹ آف اٹ. انہوں نے کہا کہ یہ مجھے بتائیں، یہ بالنگ کی یا کسی ایک ایسے بولر کی جو کہ دنیا کا Premium fast ball. پریمیم فاسٹ بولر، پاکستان کا نمبر 1 فاسٹ بولر ہے، یہ کیا ٹریننگ ہو رہی ہے؟ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دے آر ٹریننگ اسٹل ان دا 90s، جو 90s والی ٹریننگ تھی وہ کر رہے ہیں ابھی بھی. ان کو پتہ نہیں تھی، یہ 90s والی بھی نہیں تھی. میرا وہ ویڈیو میں نے بھی دیکھی. وہ لٹرلی اس نے پہلے شاہین کی ویڈیو دکھائی ہے 30 سیکنڈ. شاہین پورے اپنے وہاں پہ لگا ہوا ہے. اس نے کہا میرے جم کے اندر نا، نو آفینس ٹو دا فیمیل آؤٹ دیر، لیکن اس نے کہا بچیاں آگے اس سے زیادہ ویٹ اٹھاتی ہیں. ایسے بالکل ایسے مطلب میں اس اعتبار سے میں نو آفینس کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ کہیں گے کہ جا کے کمپیریزن کیوں آ گیا. جی میرا پوائنٹ از کہ وہ کہہ رہے تھے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی نیو کمرز ہوتے ہیں وہ ان سے زیادہ ویٹ اٹھا رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے بتا نہیں رہا، کوئی پوچھ نہیں رہا ویٹ ٹریننگ کتنی امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو اگر اپنا ایکسپیرینس بتاؤں، جو میرا تھوڑا بہت لمیٹڈ ایکسپوجر ہے پی سی بی کے ساتھ، وہاں پہ جو لوگ ہیں انفارچونیٹلی ان کا بھی اسکل لیول یہی ہے. 10 سال سے، 12 سال سے، 15 سال سے جو کوچز ہیں وہاں پہ، ان کو یا تو اپرچونیٹی نہیں ملی یا اپرچونیٹی دی نہیں گئی کہ وہ اپنے اسکل سیٹ کو اپ گریڈ کریں یا اپنے اسکل سیٹ کو امپروو کریں. اگر ایس این سی کوچ ہے، کیا انہوں نے واقعی ایک پراپر ایس این سی جو اپڈیٹس آتے ہیں جو کہ ہر سال میں 3 یا 4 بار آتے ہیں، کیا وہ کرتے ہیں ان کو؟ کیا اس کا کوئی کرائٹیریا ہے؟ کیا کوئی کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ان کے سال کے بنائے جاتے ہیں؟ ایم شور بنائے تو جاتے ہوں گے، کیونکہ ایم شور پی سی بی کے پاس وہ اسٹرکچر تو ہے، لیکن کیا ان کو چیک کیا جاتا ہے یا جسٹ آن دا بیسس کہ جی ہمارے پاس اور کوئی نہیں ہے تو چلیں انہیں کو واپس لے آتے ہیں؟ یہ بہت بڑا ایشو ہے، کیونکہ ہمارے پلیئرز بھی اور ایکولی ہمارے جو کوچز بھی ہیں وہ سیکھنا نہیں چاہتے. میرا اپنا خیال یہ ہے وہ لرن نہیں کرنا چاہتے، وہ اڈیپٹ بھی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ جو چینج ہے وہ ایک سب سے بڑی میرے حساب سے آپ کو ایوولوشن دیتا ہے. جب آپ چینج کرتے ہیں، آپ ملک چینج کرتے ہیں، آپ اپنی کوئی ٹریننگ چینج کرتے ہیں، آپ وہاں ایوالو ہونا شروع کرتے ہیں. اسی لیے انفارچونیٹلی پچھلے 10-15 سال سے جو میں بابر کو دیکھ رہا ہوں یا 10-15 سال سے میں شاہین کو دیکھ رہا ہوں، نسیم شاہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ بالکل اسی طریقے سے بالنگ کر رہے ہیں، اسی طریقے سے بیٹنگ کر رہے ہیں. کوئی ایوولوشن نہیں ہے، ناٹ ایز اے پلیئر اینڈ ناٹ ایون ایز این انڈیویجول. تو یہ ایک بہت بڑی ایک میرا خیال ہے بگ کویسچن مارک ہے میرے لیے کہ پی سی بی یا پاکستان کے پلیئرز کا جنرلی، صرف اونلی کرکٹ نہیں باقیوں کا بھی، کہاں پہ ہے ان کا فیوچر؟ ان کو کون یہ چیز بتائے گا؟ پلس آپ نے بار کیا سیٹ کی ہوئی ہے. بالکل میں ایگزامپل میں ابھی پرانا آپ کے ایشز کی دوبارہ سے میچز اٹھا کے دیکھ رہا تھا. فلنٹ آف کی ایوریج پیس جو ہے آپ کو اس ٹائم 140 سے ابو آ رہی ہے. کین یو امیجن کہ وہ 6 نمبر کا بیٹسمین 5ویں 6 پہ 7ویں پہ آ کے بھی وہ میچ ونر ہے. وہ بالر کتنا کمال آل راؤنڈر ہے کہ 142 43 44 ہر مشن کے ساتھ پیس مار. بالکل کیلس کو یاد ہوگا اس نے کہ ایک یارکر کیا تھا، کیلس تھوڑ کے بیمر آ گیا، کیلس نے پورا بیٹ چھوڑ. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. یہ والے گرین کو دیکھ لیں، کتنا کمال بیٹسمین، بالر 140 پلس. ہمارے 130 والے کو اب ہم نے پریمیم فاسٹ بالر بنایا ہوا ہے، اینڈ ہینس وہ اڈیپٹیشن نہیں ہے تو پرفارمنس نہیں ہے. اور وہی پرفارمنس جو ہے بدقسمتی سے ہماری ابھی وومنز ورلڈ کپ کے اندر ہماری نظر آئی ہمیں وہاں پہ امبیرسنگ. سر بنگلہ دیش سے بھی ہار گیا سر. دیکھیں وہی بات، یہ ایک پورا سسٹم جو ہے وہ سسٹم کا فلا ہے. اس وقت جب آپ فلاڈ سسٹم کے اندر چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو پروڈکٹ کبھی بھی کوئی ریفائنڈ یا کوئی اچھی پروڈکٹ وہ سسٹم جنریٹ نہیں کر سکتا. جس طرح ہماری مین کرکٹ کا یا مین سپورٹس کا جو حال ہے وہی فیمیل یا فیمیل سپورٹس کا بھی حال ہے، کیونکہ لوگ تو وہی ہیں، اپروچ تو وہی ہے، اور وہ اپروچ وہی ہے یا 80s والی یا 90s والی. میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس بات پہ کہ ہمارے پلیئرز اب جتنے بھی ہمارے کوچز ہیں زیادہ، یہ سب باہر گئے ہوئے ہیں، سب باہر کھیلے بھی ہوئے ہیں. کچھ نے کاؤنٹیز کھیلی ہوئی ہیں، کچھ نے کہیں اور کچھ نہ کچھ کھیلتے رہے ہیں، یا ان کا بہت ساروں کا میڈیکل ایکسپوجر ہوا ہے. فار ایگزامپل کوئی انجری ہوئی تو اس زمانے میں شاید فیسلٹیز ایسی نہیں تھی پاکستان، ان کو بھیج دیا جاتا تھا. یہ سب لوگ وہاں سے ٹریٹ بھی ہوئے ہیں، لیکن جب یہ واپس آتے ہیں، جب ان کو ایک رول دیا جاتا ہے تو اس رول کے اندر جاتے ہی ود ان فیو ویکس یہ بالکل اسی طرح ہی ہو جاتے ہیں جو یہ ان کا سسٹم ہوتا ہے. اور یہ سب سے بڑا ایشو ہے
دیکھیں ہمارے پاس اتنے اچھے لیجنڈری بیٹسمین مصباح الحق ہو گئے, ٹیکنیکلی ان کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا, آپ جہاں مرضی گیند کریں ان کو. محمد یوسف ٹیکنیکلی کوئی ان کو بیٹ نہیں کر سکتا, سارا کچھ ہے. لیکن جب وہ کوچنگ میں آتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو پلیئرز ہیں ان میں کوئی امپروومنٹ نظر نہیں آتی. دیکھیں نا, آپ خود انالائز کر لیں, آپ مجھے بتائیں کہ رضوان یا بابر نے پچھلے 10 سال میں کوئی نئی شاٹ سیکھی, کوئی ایسی چیز سیکھی؟ آپ انگلینڈ کے پلیئرز کو دیکھیں, انگلینڈ کے پلیئرز کے ساتھ میں نے کچھ عرصہ ان کے جو کیمپس ہوتے ہیں ان میں جا کے میں دیکھتا ہوں, میں صرف اپنے انٹرسٹ کے لیے جاتا ہوں کہ دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے. اب یہ ریورس سویپ مارنا جو ہے, آپ کو پتا ہے انگلینڈ کا ہر پلیئر ریورس سویپ مار سکتا ہے اور مارتا ہے, اور پرفیکٹ ریورس سویپ مانگتا ہے. کوئی ایسا نہیں ہوگا جو مارے گا تو کیچ ہو جائے گا یا کوئی ایسی چیز ہوگی. ہمارے پلیئر نے کسی نے ایوالو کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ رضوان مارتا ہے. جی رضوان مارتا ٹھیک مارتا ہے, بابر نے بھی کوشش کی. وہ ادھر غنی کلاس فیز 6 کے اندر نا ریورس سویپوں کی بہت پریکٹس کی. وہ میچ میں جا کے ماری, وہ زیمپا نے ایل پی کر کے اس کو بیچارے کو بہت اگلی ہو جاتا ہے. اس کی باڈی اتنی اگلی ہو جاتی, میرا خیال ہے 2-4 kg بھی اس کے اوپر چربی چڑھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی نہیں مار پاتا. بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پوری ایک ٹیکنیک ہے. جب آپ ایک چیز چینج کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی باڈی کے بایو میکینکس چینج ہو رہے ہیں, آپ پوری ٹیکنیک کو چینج کرنا پڑتا. ہمارے لوگ اس میں نہیں بس ایسے ٹانگ رکھی اور ایسے بیٹ کو کرنا تو یہ ریورس سویپ لگ جائے گی, نہیں لگتی. میں خود کرکٹ کھیلتا ہوں, مجھے نہیں آتی مارنی ریورس سویپ, میں نے کبھی اٹیمپٹ بھی نہیں کی. کبھی میں سویپ مارتا ہوں, اور سویپ میں بھی کئی بار یہ ہوتا ہے کہ مجھے اگر میں فارم میں نہ ہوں یا میرا میں سویپ بھی نہیں مارتا, کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ اگر میں نے مڈل سٹمپ پہ بال پچ ہوئی اور میں نے سویپ ماری تو آرام سے امپائر نے سیدھا سویپ کا نا ایک چیز جو لوگ کھیلتے ہیں ان کو پتا ہوگا, سویپ از این امپلسو ریئیکشن. بالکل ایسے سویپ آپ کو بال آئے گی, آپ مارو گے. بالکل یونس خان دیکھ لیں, اور وہ کتنا کلوز ٹو دا گراؤنڈ جاتا تھا. ایسے ہی ہے. بالکل پیٹرسن کی آپ کو سویپ یاد ہے؟ بالکل یاد ہے. کیا پیاری سویپیں تھیں. بالکل نیچے ایسے, وہ باقاعدہ آپ کو سویپ کا جو نام ہے سویپ کے ساتھ, جیسے سویپ دا فلور والا, وہ سویپ کرتے تھے. بابر کا گوڑا ہی نیچے نہیں جاتے. اگر اس کو مڈل لیگ سے باہر پڑی ہو نا تو یہ پیڈل سکوپ کر لے گا. بالکل ایسے ہی ہے. پوری جو کہتے ہیں نا بڑی ایلیگنٹ سی سویپ جو ہوتی ہے وہ نہیں کر سکتا. وہ یونس خان مارتا تھا. بالکل ایسے ہی. لیکن کچھ شاٹس ہیں جو میرے حساب سے وہ اب نظر نہیں آتے. ایک گلانس ہوتا تھا, آپ کو یاد ہوگا, ہمارے انزی بادشاہ, یوسف بادشاہ بالکل کرتے تھے, ماجد خان کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے, اور بھی ہمارے جو اس زمانے کے پلیئرز تھے. وہ گلانس پاکستان کی ٹیم میں کوئی نہیں کرتا, نہ ہی شاید ان کو آتا ہے کرنا. وہ بڑا ایلیگنٹ ہوتا تھا ایسے کر کے. کانٹیننٹ کی وکٹوں پہ اور کسی کو کچھ آتا نہ ہو, گلانس ضرور آنا چاہیے, لیکن وہ اب آپ کو نظر نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید وہ یہ ایک تو فارمیٹس کی وجہ سے, پھر یہ جو 2020, پھر کمرشل اور جو آپ کہہ لیں کہ فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے کہ جی یہ کھیلنا ہے ہم نے, یہ پرائیورٹی ہے, اس میں پیسے زیادہ ملتے ہیں. آپ اپنی بیسک کرکٹ کو آہستہ آہستہ اور بیسک سکل سیٹ کو آہستہ آہستہ بھولتے جا رہے ہیں. میرا ایک ایسپیکٹ ہے, ویسے ایک کوشچن میرے ذہن کے اندر ہے. ابھی ہم سنس اتنا فٹنس کی بات کر رہے ہیں اور کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں کہ فٹنس کے ایشوز ہیں, ہینڈس پرفارمنس میں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے وہاں پہ. واٹ اباؤٹ روہت شرما؟ مطلب شرما کی بھی فٹنس تو نہیں ہے نا, اور شرما نے اپنا پرائم دیکھا ہی اس فزیک کے ساتھ ہے جس کے اندر فزیکلی تو اگر آپ بکش نالج کو دیکھیں تو از ناٹ فزیکلی فٹ یٹ اے میچ ونر. اور میرا خیال ہے اس ٹائم سب کانٹیننٹ کا آفٹر کوہلی سیکنڈ بیسٹ پلیئر سب کانٹیننٹ کا وائٹ بال فارمیٹ کے اندر. ابھی بھی اندر افغانستان کے اوپر اس نے کو مارا, 80 مارا, کوئی 70-75 گیندوں پہ 125 کے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ, اور کیا کمال 6 مارتا ہے. اور اس کی سویپیں دیکھیں, اس کی سلاگ سویپیں دیکھیں, اس کی پل شاٹ دیکھیں. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں ان لوگوں نے نا سائنس کو امپلیمنٹ کر لیا. آپ کو یاد ہوگا ایک پلیئر ہوتے تھے آسٹریلیا کے, ڈیوڈ بون, یاد ہے آپ کو؟ بڑا اسٹاکی اور باقاعدہ ان کا پیٹ تھا باقاعدہ. اس کے بعد آسٹریلیا کے ایک بالر تھے مرو ہیوز, ایسے کر کے ان کی وہ مسٹیش تھی اور ان کا بھی پیٹ تھا. وہ دور سے بھاگتے ہوئے آتے تھے, بال کرتے تھے, اینڈ دے ور, مطلب میرے حساب سے تو بہت اچھے بیٹسمین اور بہت اچھے دونوں بالر تھے. کیونکہ دیکھیں اگر آپ فٹنس آپ کی ویسے نہیں بھی ہے, لیکن اگر آپ نے اپنے, ہم ان کو کہتے ہیں ایکسیسری مسلس پہ کام کیا ہوا ہے, تو آپ کو فٹنس کا ایشو نہیں رہے گا. آپ وہی شاٹ اٹھا کے کہیں اور پھینک دیں گے جو روہت کرتے ہیں. کیونکہ روہت کا اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ جسم آپ کو لگتا ہے تھوڑا سا بھاری ہے, ایتھلیٹک نہیں ہے, سارا کچھ ہے. وراٹ کے مقابلے میں دے آر کمپلیٹلی میلز اپارٹ جس کو کہتے ہیں نا. لیکن اگر آپ ویسے دیکھیں تو روہت جب شاٹ مارتے ہیں یا جب ان کی ٹائمنگ آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنی پوری باڈی کو ٹرین اس طرح کر لیا ہوا ہے, انہوں نے اپنے ایکسیسری مسلس کو اتنا اسٹرانگ کر لیا ہے
کہ ان کو فٹنس کی اس طرح ضرورت نہیں پڑتی. ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم وہ بھی نہیں کر رہے, کہ ہم ان پہ بھی کام نہیں کر رہے, کیونکہ ہمیں بایو مکینکس یا جو ہماری باڈی ڈائنامکس ہے اس کی سینس اتنی زیادہ ہے ہی نہیں کہ بولر کے لیے کون کون سا مسل بہت اسینشیل ہے اور کون کون سا ایکسیسری مسل سارا وقت اس کو سپورٹ کے لیے ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو یہ پتہ لگ جائے تو آپ آٹومیٹکلی اس چیز کی ٹریننگ کریں گے, نہیں ہوتا. بیٹسمین کو پتہ لگ جائے کہ جی مین میرے کون سے مسلز انوالوڈ ہوتے ہیں بیٹنگ کے دوران اور کون کون سے میرے ایکسیسری مسلز ہیں جو ان کو سپورٹ کریں گے, تو آپ کبھی بھی انفٹ نہیں ہوں گے, آپ کبھی بھی غلط چیزیں نہیں کریں گے. لیکن ہوتا یہ کہ جب سائنس امپلیمنٹ نہیں ہوتی تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا بھی پیٹ نکلا ہوا پلیئر جو ہوتا ہے وہ انفٹ نظر آتا ہے, کیونکہ وہ اس ویٹ کو بھی ان کی باڈی جو ہوتی ہے وہ سپورٹ نہیں کر سکتی. یہ بڑی اچھی اگزامپل ہے ہمارے پاس, روہت کی اگزامپل آپ نے سے دی, اور ڈیوڈ بون کی اور مرو ہیوز کی. ان لوگوں نے انٹرنیشنل لیول پہ پرفارم کیا, نہ کہ پرفارم کیا, انہوں نے بولرز کے چھکے چھڑا دیے. ڈیوڈ بون مار کے حشر کر دیتے تھے, اگر آپ کو یاد ہو. ٹھیک ہے وہ شاید آسٹریلین وکٹ سے بہت اچھا کھیلتے تھے, مجھے یاد ہے پرتھ پہ وہ کھیلتے تھے ایسے ایسے. اس زمانے بینسن ہے جیسے ہوتا, آپ کو یاد ہے بینسن جب شروع ہوا تھا, لیکن ٹائمنگ تھا ان کا, ویٹ کو انہوں نے کبھی وہ نہیں اپنے اس میں نہیں آنے دیا تھا, کہتے ہیں نا کہ ایشو نہیں بننے دیا. ڈبل کرتے تھے بھاگ کے. آپ مجھے صرف اتنا سے بتا دیں, یہ چھوٹی سی بات ہے, ہمارا کون سا پلیئر ہے اس وقت پاکستان کرکٹ کے اندر, اس وقت کرنٹ ٹیم کے اندر, جو 3 بھاگ سکتا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, کیونکہ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ آپ کی کرکٹنگ فٹنس کیا ہے. میرا نہیں خیال ود دی ایکسیپشن آف شاید 1 یا 2 پلیئر کوئی شاید کو 3 بھاگ سکے گا. یہ 2 کے اوپر ان کا سانس پھولا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دے آر ناٹ فٹ, دے آر ناٹ کہتے ہیں نا فزیولوجیکلی فٹ, دے آر ناٹ بایو میکینیکلی فٹ. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو وہ تنگ کرتی ہیں. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ جب 2 بھاگنے کے بعد جب آپ کا سانس پھولا ہوتا ہے اور آپ کی آکسیجن آ جا رہی ہوتی ہے کیونکہ آپ نے ایفرٹ کی ہوتی ہے, تو اگلا بال جو ہوتا ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. کہ آپ کو اگلا بال اگر کوئی اچھا بالر یا سمجھدار بالر ہوتا ہے تو وہ آپ کو سیدھا پاؤں میں پھینکتا ہے, وہ آپ کی یا تو وہ کہتے ہیں بیل لے جاتا ہے یا پھر کہیں آپ ادھر ادھر مارک چلے جاتے ہیں, فوکس ختم ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. آپ 3 دن کو کروائیں, پھر وہ بات وہیں آ جاتی ہے کہ آپ جو ابھی بھی ان کو کیپیسٹی ٹیسٹنگ کروا رہے ہیں وہ 90s والی کیپیسٹی ٹیسٹنگ ہے. خدا رہا آپ دیکھیں, ٹھیک ہے آپ نے 2020 فارمیٹ اب پوری دنیا میں سب کو وہی کہہ رہے ہیں کھیلیں 2020 کھیلیں, لیکن اصل کرکٹ تو وہی ہے کہ آپ 3 بھاگ کے دکھائیں. اس زمانے تو لوگ 5 بھاگتے تھے میلبرن یا بڑی گراؤنڈز کے اندر, وہ لگتا تھا تو پلیئر 5 لے لیتا تھا رننگ کر کے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ کیا حالات ہیں. تو یہ بڑی چیزیں چینج ہونے والی ہیں, لیکن اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو فٹنس, اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو پرسنل ڈرائیو, اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو امپلیمنٹیشن آف سائنس, ٹھیک ہے نا. وہی بات بار بار کہتا ہوں, ہمارے پاس اگر وہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں ابھی یہاں پہ, اور ہمارے پلیئرز جو ہیں وہ باہر جانے کے بعد بھی کچھ سیکھتے نہیں ہیں, اور باہر جا کے صرف جو کہتے ہیں نا کہ وہ چیزیں لیتے ہیں جو شاید کوئی بھی نیا جوتا لے لینا یا نیا فون لے لینا یا کوئی فنکی سا کوئی ڈریس پہن لینا. آپ جب پلیئر ہوتے ہیں تو آپ وہاں جا کے وہ چیزیں سیکھتے ہیں جو وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہیں, جو آپ کے پاس نہیں ہوتی. میں تو یہی کرتا ہوں ہمیشہ. تو یہ بڑی ایک سیلف جو ہے نا آپ کی انکوزیٹیونیس جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کرکٹ کے اندر بھی اور کسی بھی فارم آف کرکٹ. 100% جی, ویری امپورٹنٹ. اور آئی گیس دیٹ از لیکنگ, اسپیشلی ہماری بدقسمتی کہ لوور مڈل کلاس سے ایٹ ٹائمز جب ان کو اپرچونیٹی ملتی ہے ہمارے بہت سے پلیئرس کو, تو دے فورگیٹ کہ ان کا ایکچوئل کور ٹارگیٹ تھا کیا. دے ور ناٹ دیئر کہ وہ اکنامک اپنی زندگی تو ان کی بہتر ہوئی ہے اکنامک اسپیکٹ کے لحاظ سے, لیکن دے ور سپوز ٹو بیکم این ایتھلیٹ, اینڈ ایز اے اسپورٹس پرسنالٹی they need to work on their fitness and learn what the West is جس کی اپلیکیشن ویسٹ بڑے عرصے سالوں سے کرتا رہا, جو اس لاکنگ. اور صاحب تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. کچھ بہتری کی امید تو نہیں ہے, لیکن آئیڈیلی ہو کہ جب میں آپ کے پاس نیکسٹ ٹائم آؤں تو کچھ اچھی خبر ہو ہمارے پاس, اور پاکستان وومن کرکٹ ٹیم کے حوالے سے ہو یا مینس کے حوالے سے ہو, جو بھی بات چیت ہوگی اس کو کنٹینیو کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. انٹل نیکسٹ ٹائم.